الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين يا رب العالمين. چار سورہ نور و ظلمت کی دو صورتیں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل. ان دونوں کے مابین جو مشابہتیں تھیں اور جوڑے ہونے کی جو نسبت تھی اس کے بعض پہلو تو میں بیان کر چکا ہوں. ایک پہلو بیان ہونے سے رہ گیا تھا، اسے یہاں نوٹ کر لیں کہ سورۃ الشمس میں جو دنیاوی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے کسی قوم پر، یا آتا تھا کہیے، اس لیے کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو جب کسی قوم کی طرف کسی نبی یا رسول کو بھیجا جاتا تھا لیکن قوم رد کر دیتی تھی اس کی دعوت کو، تو جو عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب، نسیم منسیہ کر دینے والا عذاب جو دنیا میں آتا تھا، عذاب دنیاوی، اس کا ذکر ہے. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. جبکہ سورۃ اللیل میں ہم نے دیکھا کہ عذاب اخروی کا تذکرہ جو ہے عذاب دنیاوی کا تذکرہ نہیں ہے، عذاب اخروی کا تذکرہ ہے. وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. تو یہ دو عذاب ہیں، آخرت کا عذاب جو دائمی ہے، مستقل ہے، اور ایک دنیا کا عذاب، عذاب استیصال، قوموں پر ہلاکت کا اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو کسی رسول کی دعوت کو رد کرنے کی سزا کے طور پر دنیا میں آتا رہا ہے. اب ہم آ رہے ہیں اس چہار سورہ نور و ظلمت کا جو دوسرا جوڑا ہے، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح. ان دونوں صورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ اظہر من الشمس ہے.
اس درجے میں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک ہی صورت محسوس ہوتی ہیں، اتنا تسلسل ہے، اتنا ربط ہے، باہم اس طرح آپس میں پیوست ہیں ان کے مضامین کہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے تعبیر کے طور پر کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک جوڑے کی شکل اختیار کر لیں، ورنہ یہ تو ایک وحدت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت، جن کو کہ علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ایک ایسی وحدت جس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں باہم اس طرح مربوط ہیں، پیوست ہیں، لیکن یہ کہ جوڑا در حقیقت ان کو بنانے کے لیے ان کو دو مستقل صورتوں کی حیثیت دی گئی۔ ان دونوں صورتوں کا یہ معاملہ قرآن مجید میں بہت ہی کم صورتوں میں ہے۔ ایک ہی مثال اور ہے، اور وہ جیسا کہ میں عرض کروں گا قرآن مجید کے آخر میں آئیں گی دو صورتیں نمایاں ترین یہ ہیں جو کل کی کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہیں۔ ویسے اکثر جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں یا ابتدا میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا رہا یا اختتام پر۔ سورۃ المدثر، سورۃ المزمل ابتدا میں حضور سے خطاب ہے، سورۃ العلق جو اب آگے آنے والی ہے، سورہ نون یا سورہ قلم ان کے شروع میں حضور سے خطاب ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں کہ جو اس صورت میں شامل کیے گئے۔ اسی طرح سورہ مزمل، اسی طرح سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب اور دوسرے مضامین شروع ہو گئے۔ لیکن یہ 4 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں، دو تو یہ ہیں سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، کل کی کل حضور سے خطاب پر مشتمل ہے اور خصوصی معاملہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالص نجی سطح پر یہ تو یوں سمجھیے سرگوشی کا انداز ہے، بالکل انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 2 مثالیں اور اس کی ہیں آگے چل کر، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ بھی ظاہر بات ہے ساری 3 کی 3 آیات جو ہیں حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں۔ یا سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ وہ 2 صورتیں جو ہیں قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر۔ ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جن میں بالکل انفرادی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور کل کی کل جو صورت ہے آپ ہی سے خطاب پر مشتمل ہے۔ یا پھر یہ 2 صورتیں یہ نسبتاً بڑی ہیں، سورۃ الضحیٰ 11 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الانشراح 8 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر یہ کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سورۃ الکوثر جو ہے وہ شامل کی گئی ہے ارایت الذی یکذب بالدین کے ساتھ، سورۃ النصر شامل کی گئی ہے سورۃ الکافرون کے ساتھ، لیکن یہاں یہ دونوں صورتیں جو ہیں باہم جوڑے کی شکل میں ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر من الشمس ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول روایت کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے ان دونوں کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چیز محبوب تھی کہ نماز کی ایک ہی رکعت میں ان دونوں صورتوں کو بلا فصل پڑھتے تھے، درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح ایک ہی رکعت میں دونوں کو تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول جو ہے یہ تو ثابت ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رائے بھی یہ ہو کہ یہ ایک ہی صورت ہے، یہ تو اختلافی شے ہے ہی نہیں۔ جہاں تک تعداد سور کا تعلق ہے، صورتوں کی تعداد کا، وہ بالکل متفق علیہ ہیں، اس پر اجماع ہے، 114 صورتیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ان کے اس طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ چونکہ وہ ایک ہی رکعت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں بغیر درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کیے،
تو شاید اس سے نتیجہ کے طور پر یہ بات جو ہے اخذ کی گئی ہو کہ ان کے نزدیک یہ ایک صورت ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ کوئی اپنے ذہن میں کوئی اشکال نہ آنے دیں، یہ دو صورتیں ہیں، ایک نہایت ہی حسین و جمیل جوڑا ہے، اور پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں کا سابقہ دو صورتوں کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے وہ بھی اظہر من الشمس ہے، وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کس طرح تدریجاً جو قسموں کا حصہ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ سورۃ الشمس میں 8 آیات، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، 8 آیات قسموں پر مشتمل۔ سورۃ اللیل میں اب 3 آیات رہ گئیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ یہاں آ کر سورۃ الضحیٰ میں وہ 2 آیتیں رہ گئیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور آخری آیت بغیر قسموں کے براہ راست شروع ہو رہی ہے۔ یہ تدریج جو ہے بڑی نمایاں طور پر یہاں واضح ہو رہی ہے، مضامین کا جو ربط ہے ان 4 صورتوں میں، جس کی وجہ سے کہ میں نے اس کے لیے نام تجویز کیا ہے 4 سورہ نور و ظلمت۔ پھر یہ کہ ان کے مابین یہ ربط کہ جہاں تک اصل مضمون ہے وہ شروع میں بہت ہی اجمال کے ساتھ آیا۔ سورۃ الشمس میں قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں؟ صرف 2 آیتیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ مضمون اب پھیل رہا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، ریسیپروکل نسبت ہے، قسمیں رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں، اصل مضمون جو ہے مقسم علیہ وہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے، اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ رہا ہے۔ سورۃ اللیل میں آیا ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ پھر یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی اپنی کوشش، اپنی جد و جہد، اپنی سعی، اس سے جو بلند ترین مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقی ہے، وہاں تک بات جو ہے سورۃ اللیل میں آ چکی ہے۔ اس سے اوپر تو مقام وہی ہے، میں تشبیہ بلا تشبیہ اس وقت عرض کروں گا کہ جیسے کوئی شخص چڑھ رہا ہو اور وہ چڑھ رہا ہے اپنی محنت سے، کسی رسی کی مدد سے یا کوئی اور سیڑھی ہے، لیکن سیڑھی کہیں اوپر جا کر جہاں اسے پہنچنا ہے شارٹ رہ گئی ہے، کم رہ گئی، اب وہ محتاج ہے کہ کوئی اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے تو وہ اوپر چلا جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ مقام صدیقیت تک انسان خود اپنی محنت سے، مشقت سے، اپنے زور بازو سے پہنچ سکتا ہے۔ اوپر کا مرتبہ جو ہے مرتبہ نبوت، وہ تو خالص وہبی ملکہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی شے تھی، وہ اکتسابی شے تھی ہی نہیں، وہ تو پھر اوپر سے کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچے تو وہ مرتبہ جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ مرتبہ ہے در حقیقت کہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے ان 2 صورتوں میں۔ تو اس اعتبار سے بھی تدریجاً ارتقاء ہوا ہے مضمون کا، چنانچہ میں امام راضی کا یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورۃ واللیل سورۃ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، و سورۃ والضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ واللیل جو ہے وہ سورۃ صدیقیت ہے، حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت ہے، اور یہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح ان دونوں کو ایک ہی سمجھیے، تو یہ دونوں در حقیقت سورۃ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو ساری گفتگو حضور سے ہو رہی ہے۔ یہ ترتیب بھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ صورت ختم ہوئی تھی سورۃ اللیل وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ صدیق سے خطاب براہ راست نہیں ہوتا، بواسطہ نبی ہوتا ہے، لیکن یہاں آیت آ رہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو ہے خطاب کا صیغہ ہے، حضور سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ نبی سے تو مخاطبہ جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا جو ربط ہے سابق دونوں صورتوں سے وہ بھی واضح ہے۔ اب تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن حکیم کا ایک خاص وصف ہے، اس پر میں نے بھی گفتگو کی ہے، جو میرا وہ کتابچہ ہے ہماری اس پوری دعوت اور تحریک میں بڑی اساسی اہمیت کا حامل ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، اور مولانا اصلاحی صاحب نے بھی جو تدبر قرآن نامی کتاب تھی جو ابتدا میں انہوں نے لکھی تھی، بہت ابتدا میں، اب وہ مبادئ تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے، اور یہ نام میں نے ہی اس کا تجویز کیا تھا۔ جب تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے تدبر قرآن کے نام سے، تو اس کتاب کے لیے علیحدہ نام میں نے تجویز کیا کہ یہ مبادئ تدبر قرآن ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے عالمانہ انداز میں بحث کی ہے، اور وہ یہ نکتہ ہے
کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیک وقت دو متضاد چیزیں جمع ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا اوپن چیلنج جو ہے اسی وقت تھرو کیا جا سکتا تھا جبکہ کتاب آسان ہوتی۔ کتاب مشکل ہوتی تو پھر تو بڑے ذہین لوگوں ہی کے سمجھنے کی بات تھی، بہت ہی جو عقلی صلاحیتیں اور استدلال کی قوت جو ہے اس سے مسلح ہوں تو پھر وہی مخاطب ہو سکتے تھے، اہل منطق، اہل فلسفہ یا اہل سائنس ہی اس کے مخاطب ہو سکتے تھے، پھر عام انسان تو مخاطب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ چیلنج ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک انتہا یہ ہے کہ آسان کتاب، نہایت آسان کتاب، لیکن دوسرا پہلو نہایت مشکل کتاب، اس کی گہرائی کو ناپنا ممکن نہیں ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، وہ رازی ہو، زمخشری ہو، کوئی ہو، کسے باشد، کشاف ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ تو اس کی اتھا ہے، اس کی گہرائی، اس کی وسعت، کوئی شخص جو ہے اس کو عبور نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ سکے جیسے دریا میں نے عبور کر لیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا گیا، اس لیے کہ یہ تو ناپیدا کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے، اور تذکر بالقرآن کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور جو اس میں تضاد جمع ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں، اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے ایک خاص ماحول میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص علاقے میں، یہ تین الفاظ میں نے کہے، ایک خاص وقت ہے، سن 610 عیسوی سے لے کر اور سن 632 عیسوی تک 22 برس میں یہ کتاب نازل ہوئی، پوری کی پوری کتاب حجاز میں نازل ہوئی۔ چند آیات کو آپ کہہ سکیں گے سورہ توبہ کی کہ وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گی کہ آپ جب سفر تبوک پر گئے تھے تو جاتے آتے بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں تو حجاز سے ذرا آگے جا کر، لیکن واقعہ یہ کہ وہ بھی حجاز کا سرا بن جاتا ہے، وہیں سے حجاز کا آغاز ہے۔ ایک خاص جغرافیائی ماحول میں، ایک خاص زمانے میں، ایک خاص قوم اس کی مخاطب اولین تھی، تو اس اعتبار سے کتنی محدودیتیں جمع ہو گئیں، لیکن اس میں ہدایت ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہر انسان کے لیے، یہاں تک کہ اس دور میں علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے اس کے اگر علم کی پیاس کو کوئی تسکین حاصل ہوئی ہے آ کر تو قرآن مجید کے دامن میں، سارے فلسفے پڑھ لیے، مشرق کے، مغرب کے، قدیم جدید، یورپ میں جا کر وقت گزار لیا، لیکن وہ جو علم کی پیاس تھی اسے تسکین نہیں میسر آئی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ آخری جو دور ہے علامہ اقبال کی زندگی کا، ان کے آس پاس کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہوتی تھی، صرف قرآن ہی پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ اور پھر جب پوچھا ہے سید نذیر نیازی نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ فلاں سے ماخوذ ہے، فلاں فلسفی سے آپ نے تصورات مستعار لیے ہیں، کیا آپ خود بتائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں کل آ جانا فلاں وقت میں تمہیں لکھوا دوں گا میرے فلسفہ خودی کا سورس کیا ہے۔ بہت خوش، یہ ہمارے ہاں ہی محاضرات میں یہ واقعہ سید نذیر نیازی مرحوم نے خود سنایا تھا، اور وہ ہمارے ہاں جو کتاب چاہے اس میں اشاعہ شدہ ہے۔ تو بہت خوش ہوئے کہ میں جا رہا ہوں، آج شاعر مشرق جو راز کسی پہ نہیں کھلا، وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں، آج وہ راز جو ہے علامہ اقبال جو ہے حکیم امت شاعر مشرق مجھے بتائے۔ تو پینسل کاغذ لے کر بیٹھا ہوں تو کہا کہ ذرا یہ قرآن مجید نکال لاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، بلکہ ایک اعتبار سے یہ سمجھیے اوس سی پڑ گئی مجھ پر، لیکن یہ کہ پھر ان کا سورۃ الحشر کھولو، اس کا آخری رکوع اور وہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ ہے آیت، یہ ہے در حقیقت میرے فلسفہ خودی کا سورس۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل مضمون تو میرا یہ تھا آج کے لیے کہ قرآن مجید ایک اعتبار سے آسان ترین کتاب، دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب، ایک اعتبار سے اس کی محدودیتیں، زمانہ نزول، مقام نزول، مخاطب اولین، اس اعتبار سے نہایت محدود معاملہ، لیکن اس کی ہدایت، اس کی گائیڈنس لامحدود، ہمیشہ ہمیش کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے،
اور ہر سطح ذہنی کے انسان کے لیے۔ لیکن آج اصل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فینومینن ہے، قرآن مجید آسان ترین کتاب بھی ہے، مشکل ترین کتاب بھی ہے، اس کا میرے نزدیک سب سے بڑا مظہر یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ وجہ کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں کوئی لفظ مشکل نہیں، لغت کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہیں کہ جو سابقہ صورتوں کے اندر اور وضاحت کے ساتھ آ چکے ہیں، ویسے بھی مشکل نہیں، ضحیٰ آ چکا ہے اور اسی طریقے سے رات اس کی گواہی آ چکی ہے، کوئی لفظ مشکل نہیں یہاں۔ پھر یہ کہ کوئی نحوی اشکال اس میں نہیں، یوں سمجھئے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر زبان کا جو سب سے اونچا ادب ہوتا ہے اسے سہل ممتنع کہتے ہیں، بات بہت اونچی کہی جائے لیکن سادہ ترین زبان میں اور سادہ ترین الفاظ میں، آسان ترین زبان میں، اور یہی مشکل ہے۔ اصل میں مشکل مضامین کو ثقیل اصطلاحات میں، ثقیل زبان میں بیان کرنا آسان ہے، لیکن بلند مضامین کو آسان زبان میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے سہل ممتنع کہا جاتا ہے وہ اشعار یا وہ عبارتیں کہ جو بہت سادہ ہوں لیکن بہت گہری ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو قرآن مجید پورا کا پورا سہل ممتنع کی ایک مثال ہے، لیکن یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت نمایاں، کوئی لفظ مشکل نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صاف سا ترجمہ ہر شخص کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ جبکہ نہ کوئی لفظ مشکل نہ کوئی نحوی اشکال، اس کے باوجود بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اعتبار سے نہایت مشکل سوالات سامنے آتے ہیں، اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ یہاں مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، زبان لڑکھڑاتی ہے آپ کے لیے لفظ ضال استعمال کرنا، وہ کیا تھا بوجھ جو آپ پر پڑا ہوا تھا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، وہ کون سا بوجھ تھا، کیا مشقت تھی؟ پھر یہ کہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہمت کچھ پست سی ہو رہی ہو۔ اب دیکھیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ حضور کی شان میں یہ لفظ ہم استعمال کریں، لیکن ان صورتوں کا جو پس منظر ہے وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا، جیسے کچھ بد دلی سی ہے، جیسے کچھ مایوسی سی ہے، جیسے کچھ حوصلہ پست ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، جیسے کوئی اعصابی اضمحلال ہے۔ یہ کیفیات اب حضور کے بارے میں ان چیزوں کا تصور کرنا، آپ کا مقام رفیع، آپ کا مرتبہ بلند، اس کے حوالے سے یہ سوالات جب اٹھتے ہیں تو واقعہ یہ کہ ایک آدمی گھبرا کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سورہ حدید کی اس آیت کے بارے میں بارہا جو آپ کو الفاظ سنائے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں، اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہبر دم تیغ قدم راہ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ مقام بڑا خطرناک ہے، بہت یوں مہیب ہے، پر ہیبت ہے، پر جلال ہے، بہت گہرا ہے، بہت مخفی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات زیر بحث آ رہی ہے، باقی تمام معاملات صفاتی ہیں، یہاں پہ کوئی مسئلہ ذات کا ہے، کوئی خاص وجہ ہے کہ یہاں حرف واو آ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں قرآن مجید میں کہیں درمیان میں حرف عطف نہیں آتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء آ گئے، حرف عطف نہیں ہے، لیکن یہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیا وجہ ہے؟ اتنا فرق اسلوب کا کیوں ہے؟ اور وہاں پر یہ کہ واقعتاً آدمی جو ہے حیران اور ششدر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے، زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کیسے تعبیر کروں اس حقیقت کو، ذرا سی زبان جو ہے اگر پھسل گئی تو وہ کفر ہو جائے گا، وہ ہماوست بن جائے گا، پینتھیزم بن جائے گا۔ لیکن یہ کہ الفاظ کچھ بول رہے ہیں، ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کو ظاہر بات ہے اس کا تقاضا ہے کہ حق ادا کیا جائے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، معلوم ہوا وہی وہ، اب کیسے تعبیر کریں اس کو؟ تو جیسے وہ مقام ہے جس کے بارے میں وہ الفاظ کہ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض محیب عمیق، اسی طرح کا مقام یہ ہے میرے نزدیک سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ یہاں ذات محمدی زیر بحث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ جیسا کہ بہت سے شعراء نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو آدمی کچھ کمی بیشی کر بھی جائے تو کوئی گھبراؤ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، یہ تو بڑی نزاکت کا معاملہ ہے۔ نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدیں جا،
یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر آ کر بایزید اور جنید جو ہیں ان